اب یہ بھی دیکھیے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، راتیں ذکر، دن نہیں، یوم نہیں فرمایا، راتوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ بہت بڑے پیارے پیارے جواب دیے مفسرین کرام نے کہ رات وہ چیز ہے، وہ وقت ہے رات۔ سب سے پیارا جواب انہوں نے اسی پر زور دیا کہ رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ بندے اور اللہ کے بیچ کا خاص وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں کہ اللہ جل زمین کے آسمان پر آ جاتا ہے، اس کی تجلیات زمین بالکل قریب، فجر تک، صبح صادق تک ندا ہوتی رہتی کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی قبول کروں دعائیں، میں اس کی تمنا پوری کروں، اس کی آرزو۔ تو یہ اولیاء کرام جو واقعات پڑھتے ہیں نا، یہ سنے ہوں گے آپ نے، یہ ایسے ہی نہیں کہ رات بھر سرکار غوث بڑے ہم بولتے ہیں اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ کے تو دکھا دامن، تیرے سے 5 وقت کی پڑ جاتی۔ میرے سرکار غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے، رات میں سوتے نہیں تھے 40 سال تک، 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 مہینہ بھی نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے سرکار غوث پاک، رات بھر نماز، کیا دامن پکڑیں گے؟ فجر ہی نہیں پڑھی جاتی تو رات بھر کی کیا پڑھیں گے یار؟ جھوٹے ہم یار، جھوٹے میں بھی ہوں اور بھی ہماری سنیت جو ہے صرف نیازوں میں رہ گئے، ہم صرف نیازوں میں نیاز کرنے کو منع نہیں کر رہا، پر اپنے آپ کو جھانک کر تو دیکھو کہ کیا ہم کو ایسی نیازوں سے فیض حاصل ہو جائے گا جو ملنا چاہیے؟ نہیں مل رہا نا، وہی دیکھیں حالات کیا ہے، دیکھ لیجئے۔ صرف نیازوں سے سب کچھ حاصل نہیں ہونے والا، پکا نمازی بھی بننا پڑے گا، سرکار غوث پاک کا دامن صحیح معنوں میں پکڑنا پڑے گا۔ اتنی عمر میں بتائیے کتنے قرآن پاک ختم کیے آپ نے؟ اگر 40 سال کی عمر ہوئی تو پھر آپ سوچئے گا کہ اگر میں پوچھوں کہ 40 سال میں تراویح کے علاوہ اگر آپ پڑھتے ہوں گے، آپ نے 40 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے ہیں کہ نہیں اب تک؟ سال کا ایک بھی ختم ہوا ہے؟ الا ماشاء اللہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اکثر جو ہے ہماری جو اکثر لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے۔ ہم قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے، سمجھنا، اس کی تفسیر کر پڑھنا، وہ تو دور، قرآن ایسے متن ہی پڑھنا وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے میں نے 10 سال تک ایسا کیا کہ میں نے اپنے حجرے میں ایک لکڑا انہیں گاڑ دیا تھا دیوار میں، اسے پکڑ کر کھڑا ہو جاتا اور رات بھر 10 سال تک کھڑے کھڑے پورا قرآن رات بھر میں ختم کرتا ہے۔ کیا دامن پکڑا بتاؤ نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہاں پکڑا ہے؟ پکڑا کہاں ہے؟ ہمارے تو 40، ہماری عمر کے حساب سے سال کا ایک بھی نہیں ختم ہوتا۔ میرے سرکار غوث پاک روزانہ 10 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، یہ غوث پاک۔ بول دینے کا، بولنے کو تو سبھی بولتے ہیں، ہم ہیں، ہم سب ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر سنانے والے الٹے سیدھے واقعات بھی سنا رہے، اب تو کیا کیا آ رہا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے واقعات کے لوگوں کا ایمان ہی خراب ہو جائے۔ یہ سب کون بتائے گا بھائی؟ جو یہ ساری چیزیں غوث پاک کی، یہ کون بتائے گا؟ نماز کی استقامت، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں، یہ سب خالی کرامات ہی کیا رہی کیا؟ کرامات حاصل کہاں سے ہوئی؟ یہ سب ہوا، یہ سب قرب حاصل کیا اللہ عز و جل کا، تب اللہ نے پھر وہ شان عطا فرمائی کہ اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس زبان سے پکڑتا ہے، یہ وہ مقام پھر اللہ نے عطا فرمائی۔ سرکار کی بشارتیں بے شک ہے سرکار غوث پاک کے بارے میں، پر ان کے مجاہدات بھی تو دیکھیے، اتنا نہیں کر سکتے، کم سے کم جو فرض ہے وہ تو کر لو بھائی، 5 وقت کی پڑھ لو، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ دے دو، حج فرض ہو گیا حج کر کے آ جاؤ، رمضان کے روزے ترک مت کرو، سرکار غوث پاک کے روزوں کا سنو گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ کیسی زندگی گزارتے ہو؟ حلال حرام سے ایسے دور، یعنی جو گھاس ایسے اگ وہ اٹھا کر، یہ حرام نہیں کھانا، کھانا چھوڑ دیا تھا، یہ ہے۔ اس کے بارے میں روایت موجود ہے سرکار۔ میں ایک بات بتا دوں، سرکار غوث پاک کی ایک سیرت پر ایک کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ جب بھی اس کا نام لیا اس کے آگے شریف لکھا ہے، بہجہ شریف، بہجۃ الاسرار نام ہے اس کا۔
اللہ حضرت نے اس کا کہ بہجۃ الاسرار شریف، بہجہ شریف سب سے معتبر کتاب اللہ حضرت نے فرمائی ہے، اس میں جو واقعات ملے وہ بالکل مستند ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اس میں یہ ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ عز و جل کی ندا آتی تھی، اللہ فرماتا تھا اے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا، تجھے میری قسم تو کچھ کھانے پانی سے دور، اتنا اللہ سے لو لگ گئی تھی۔ اللہ حضرت نے اسی پر فرمایا تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، یہ تھا تجھے میری قسم کھا۔ ہم تھے تو اس وقت روزے بھی نہیں ہوتے بھائی، کیسا دامن پکڑا یار، کیسا دامن پکڑا۔ ذرا سوچو قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اگر نصیب ہو گیا موقع، ہمارے حال تو یہ کہ وہاں تک پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں کس کو معلوم ہے۔ اللہ کاش سرکار کے غلاموں میں صحیح معنوں میں شامل کرے، سرکار بلا لیں آجا میرا غلام چل، کاش ایسا ہو جائے، ورنہ حالات تو کہ سرکار دھتکار دیں گے نکل میرے نام کو بدنام کرنے والے، میرے نام کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچنے والے، دور ہٹ یہاں سے، یہ سب اگر بول دے کیا جواب دیں گے؟ میرا نام لیتا تھا، نعرہ لگاتا تھا میرے نام کا، نماز کتنی پڑھا پتا؟ میں تو کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، تو نے کتنی پڑھی؟ مجھ پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو میں صبر کرتا تھا، میرے بچوں کا انتقال ہو رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں، سرکار غوث پاک کے واقعات ہیں، جاری بیان میں خبر آتی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، فرماتے تھے جنازہ تیار کرو میں آتا ہوں، اپنا بیان جاری رکھتے، واہ ویلا نہیں مچاتے تھے۔ پھر خبر آتی کہ حضور جنازہ تیار ہے، ٹھیک ہے، آتے نماز پڑھاتے سب کے ساتھ، جاؤ تدفین کرو، پھر آ کے بیان۔ یہ سرکار صبر پر بھی کام بولتے تھے کہ مجھے اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت اللہ نے دی، اس پر میں واہ ویلا کیوں کروں؟ ہمارے تو ذرا سی یعنی لختے جگر بولتے ہیں نا، بیٹا ہم سے جدا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اس پر بھی واہ ویلا نہیں، ہمارا تو کچھ ذرا سا ہو جائے تو ارے میں ہی ملا تھا کیا؟ یہ سب باتیں بھائی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یار، صحیح معنوں میں غلام غوث بننے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔